وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ وہ تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، جس طرح آج تم داخل ہو اس جسم میں۔ یہ جسم کہ جسے بھوک لگتی ہے، جسے پیاس لگتی ہے، جسے دھوپ لگتی ہے، جسے تکلیف ہوتی ہے، جسے موت آتی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان کے الگ الگ حصے ہیں: آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پیر، معدہ اور جنسی اعضاء۔ تو بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں رہیں گے، وہ جنہوں نے ان 7 دروازوں کو اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کیا، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا اور حد سے باہر نکلنے سے بچے، تو وہ تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، ایک نیا وجود، ایک نیا روحانی جسم دے کر۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی شہادت نہیں پہنچی؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں؟ اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو کیا چھپا رہے تھے اور کیا چھپا رہے ہیں یہ بنی اسرائیل والے، یہ یہودی اور عیسائی؟ کون سی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی؟ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، اور تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی شہادت نہیں پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے کہا اور جو تورات میں موجود ہے کہ جن قوموں کے تم وارث ہوگے وہ جادوگروں اور غیب دانوں کی باتیں سنتی رہی ہیں، لیکن تمہیں خداوند تمہارے خدا نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ خداوند تمہارا خدا تمہارے لیے تمہارے اپنے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی بات ضرور سننا۔ تو کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی شہادت نہیں پہنچی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، اور جو انجیل میں موجود ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام بجا لاؤ گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار بخشے گا تاکہ وہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا۔ یہ کلام جو تم سن رہے ہو میرا اپنا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے کہیں، لیکن وہ مددگار یعنی پاک روح جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا تمہیں ساری باتیں سکھائے گا اور ہر بات جو میں نے تم سے کہی ہے یاد دلائے گا۔ میں تمہارے ساتھ
اپنا اطمینان چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح نہیں، چنانچہ گھبراؤ مت اور مت ڈرو۔ تم نے مجھے یہ کہتے سنا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے پاس پھر آؤں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ میں نے ساری باتیں پہلے ہی تمہیں بتا دی ہیں، تاکہ جب وہ پوری ہو جائیں تو تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب میں تم سے اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ اس دنیا کا سردار آ رہا ہے، اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں۔ مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میرا یہاں سے رخصت ہو جانا تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں چلا جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ جب وہ مددگار آ جائے گا تو جہاں تک گناہ، راست بازی اور انصاف کا تعلق ہے وہ دنیا کو مجرم قرار دے گا۔ مجھے تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے، مگر ابھی تم اسے برداشت نہ کر پاؤ گے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو وہ ساری سچائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، بلکہ تمہیں صرف وہی بتائے گا جو وہ سنے گا، اور مستقبل میں پیش آنے والی باتوں کی خبر دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، کیونکہ وہ میری باتیں میری زبانی سن کر تم تک پہنچائے گا۔ تو جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی شہادت نہیں پہنچی؟ تو سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اور ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے، ایک رخ ہے، ایک منزل ہے جس طرف وہ منہ کرتا ہے۔ بس تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ سمیٹ کر لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اللہ کے نظام کو قائم رکھو اور صبر رکھو۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں؟ پس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، اور تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ واضح دلیلیں لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریحاً جادو ہے۔ کہنے لگے ارے یہ تو جادو ہے کہ 1400 سال پہلے گزرے ماضی کے واقعات کو، تورات کے ذکر کو، موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو کر رہے ہیں، اور جو مستقبل میں قرآن اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں ان کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر بات یہ ہے کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔
یعنی حق کی بات جب سامنے آ گئی تو لوگوں کے سامنے جھوٹی بات بنا دی ان عالموں نے کہ انہیں جو معلوم ہوا وہ جادو کے زور سے ہوا ہے، انہیں کسی انسان نے بتا دیا ہے، یہ کوئی اللہ کا معجزہ نہیں، بس سب جادو ہے، یہ کوئی اللہ کے پیغمبر نہیں، کچھ بھی نہیں اتارا رب نے عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا، مکہ کے کافروں نے حق بات سامنے آ جانے کے بعد لوگوں کو ورگلانے کے لیے یہی کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے، یہ تو ہو نہ ہو آدمی کا کلام ہے، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اسلام کی طرف اسے بلایا جا رہا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ تو اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جدوجہد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جس طرح آج تم داخل ہونا اس جسم میں، یہ جسم کہ جسے بھوک لگتی ہے، جسے پیاس لگتی ہے، جسے دھوپ لگتی ہے، جسے تکلیف ہوتی ہے، جسے موت آتی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کے الگ الگ حصے ہیں، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پیر، معدہ اور جنسی اعضاء۔ تو بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں رہیں گے وہ جنہوں نے ان 7 دروازوں کو اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کیا، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا اور حد سے باہر نکلنے سے بچے۔ تو وہ تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا ایک نئے وجود، ایک نئے جسم کے ساتھ، وہ جسم کہ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ جسم ہے، یہ وہ باغ ہیں جن میں ہمیشہ کی زندگی بہہ رہی ہے، رواں ہے، جو پاک ہے، آب حیات ہے۔ اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جلدی فتح۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کے حکموں پہ چلنے والوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری بھی دے دو کہ تمہاری اگلی آخرت کی زندگی تو سنور ہی جانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی زندگی میں بھی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، دلی سکون ملے گا، راحت ملے گی، رحمت ملے گی، اس کا فضل ملے گا۔ یہ زندگی بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی کہ ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان لو گے۔ اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہی ہے جس کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے۔ کیسے جمع کیے جاؤ گے؟ جبکہ اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا آئے گا، تو کیسے جمع کیے جاؤ گے کہ اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، جان کا جوڑا بن کر جمع کیے جاؤ گے کہ انفرادی شعور اپنے نئے روحانی جسم کے ساتھ
اور کہ تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل پر چڑھنا ہوگا، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ ہم تم جیسے لوگ بدل لائیں اور تمہیں ایسی صورت میں بنا کھڑا کریں جو تم نہیں جانتے، اور تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، پھر کیوں تم غور نہیں کرتے کہ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کر دیے، اور جب ہم چاہیں ان جیسے ان کے بدلے اور لا سکتے ہیں۔ تو اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہی ہے جس کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تو واضح دلیل آنے کے بعد بے شک یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑتے ہیں، تو اس دن دوزخ لائی جائے گی، اس دن انسان سمجھے گا، اور اس وقت اس کو سمجھنا کیا فائدہ دے گا، کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا۔ یعنی ابھی یہ دنیا کی زندگی جو ایک آزمائشی مرحلہ ہے انسان کے لیے، جس میں اسے موقع دیا گیا ہے کہ اکٹھا کر لو نیک اعمال کی شکل میں وہ ساز و سامان جو تمہیں اگلی ہمیشہ کی زندگی میں کام آنا ہے، تم یہاں اکٹھا نہیں کرو گے۔ اگر اس زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرو گے تو جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔